ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جن کا آغاز ہوا تھا. چند آیات سورہ جن کی آپ نے پڑھی تھی. اس حوالے سے میں نے ایک دو بات آپ سے عرض کی تھی کہ مختلف واقعات ہیں، حدیث میں بھی ان کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی. دو موقعوں پر اس واقعے کا ذکر ہے، یہاں سورہ جن میں بھی ہے اور گزشتہ سورہ احقاف کے اندر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جنات کی ایک جماعت گزری تھی، اور وہ ساری تفصیل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے جو پہلے کا معمول تھا آنے جانے کا، اس میں رکاوٹ ڈالی گئی، اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی جنات نے، اور یہ سوچا کہ ہمارے اس کام میں رکاوٹ کیوں ڈالی جا رہی ہے. مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے افراد بھیجے، نصیبین کے علاقے میں انہوں نے باقاعدہ مشاورت کی تھی. اب جب یہ اس خطے کے اندر عرب کے علاقے میں ان کی جنات کے کچھ افراد آئے، اور نفر من الجن سورہ جن کے آغاز میں تھا، 9 افراد تھے یا کم و بیش زیادہ تھے، اتنے جنات تھے. وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور اللہ کی شان ہے صرف قرآن سن کر ہی وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لائے پھر اپنے علاقے میں گئے اور وہاں جا کے سارا انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس واقعے کا ذکر تھا. پھر جنات کا اپنا مکالمہ تفصیلاً آپ نے سنا. آج بھی اسی میں سے اسی کا کچھ ذکر ہے کہ وہ جنات کیا کہا کرتے تھے. انہوں نے کل جو آخری آیت آپ نے پڑھی اس میں یہ تھا وَأَنَّا لَا نَدْرِي، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اتنی بڑی رکاوٹ ہو رہی ہے، شہاب ثاقب، آگ کا شعلہ ہماری طرف پھینکا جاتا ہے اور ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے وہ معلومات حاصل کرنے میں، تو ہم نہیں جانتے اس کا سبب کیا ہے. دو باتیں انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق کہیں، اور بڑی صحیح باتیں تھیں دونوں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی تھی اشر ارید بمن فی الارض، یا تو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اترنے والا ہے، اس لیے اتنی رکاوٹیں ہم پر ڈالی جا رہی ہیں. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ جل شانہ نے ان زمین والوں کے لیے کسی ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی کسی نبی کی آمد ہے. اور واقعتاً یہ دوسری ہی بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی اور وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا، اس لیے رکاوٹ ڈالی گئی. آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں کیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. انہی آیات کو دیکھ کر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ جنات میں بھی مختلف طبقات ہیں. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم میں صالح نیک لوگ بھی ہیں، اور نیک کے علاوہ یعنی جو گناہگار ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہیں. خود کہہ رہے ہیں مِنَّا الصَّالِحُونَ
ومنا دون ذالک، ہمیں دونوں طرح کے لوگ ہیں، اور کننا طرائق قددا، ہم مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی کسی سوچ رکھنے والا تھا، کوئی تھا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات کے اندر بھی مسلمان میں نافرمان اور صحیح تو ہیں، لیکن ان میں عیسائیت رکھنے والے بھی ہیں، ہندو سوچ رکھنے والے بھی ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے اندر مختلف طبقات ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ایک تو اچھے برے عمل کے اعتبار سے ہیں، ایک اچھائی برائی عقیدے کے اعتبار سے۔ یہ سارے طبقات جنات کے اندر بھی موجود ہیں، سارے اچھے برے سارا کچھ ہے، اس کا کچھ اشارہ انہوں نے اس میں کیا۔ اور وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب یہ ویسے تو جنات کا جملہ ہے، لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو اہل مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو دیکھو ذرا، وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگے ہمیں یقین ہے اس بات کا۔ ویسے لفظ ظن کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا اَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے۔ پکارا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو جنات کو بڑا وہ سمجھتے تھے، اور میں نے اس دن عرض کیا تھا کل کے سبق میں، وہاں یہ بات آئی تھی کہ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ جب کسی جگہ پر ٹھہرتے تو جنات کا نام لے کر پناہ مانگتے تھے کہ ہم پناہ میں مانگتے ہیں اس علاقے کا جو بڑا سردار جن ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی پیچھے آیت بھی تھی، آیت کے اندر بھی یہی تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں یعوذون برجال من الجن، یہ قرآن کی آیت ہے، فزادہم رہقا، ان کی سرکشی میں، جنات کی سرکشی میں اضافے کا ایک وجہ یہ سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے خود ان کو بڑھا چڑھا کر ان کے بارے میں سوچ پیدا کی، تو وہ جنات اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں ہمیں یقین ہو گیا ہم زمین میں اللہ کو نہ تو عاجز کر سکتے ہیں اور ولن نعجزہ ہربا، اور نہ ہی یہاں سے بھاگ کر ہم عاجز کر سکتے ہیں۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ یا تو میں اس شخص کے یعنی دسترس سے بھاگ جاؤں گا یا ویسے مقابلہ کر کے عاجز کر دوں گا۔ جنات اعتراف کر رہے ہیں ہمیں یقین ہو گیا نہ تو ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو جب وہ جنات ایسا کر رہے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، تو جو لوگ آج کل بھی ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یا اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے خصوصاً کہ تم جو ان کے بارے میں اتنی سوچ رکھتے ہو، حالانکہ ان کی اپنی کیفیت سن لو، وہ یوں کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے، لما سمعنا الہدی آمنا بھی، ہم نے جب یہ ہدایت سن لی، وہ جو قرآن پاک سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آمنا بھی، ہم اس پر فوراً ہی ایمان لے آئے۔ فمن یؤمن بربہ، اور جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کیا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، کہ اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، نہ تو کمی کا نہ زیادتی کا۔ یعنی کمی کا اس بات کا کہ اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کی چھپا لی جائیں، یا کچھ نیکیوں کا اس کو اجر نہ دیا جائے، پورا اجر نہ دیا جائے۔ جیسے بعض اوقات انسان مزدور کو مزدوری پوری نہیں دیتا، کمی کر لیتا ہے، تو جو یعنی اہل ایمان ہیں ان کو اپنے رب سے ہرگز اس چیز کا خوف نہیں ہے، ولا رہقا، نہ ہی زیادتی کا خوف ہے۔ یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور وہ جرم ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، یا جرم تھوڑا تھا سزا بہت زیادہ دے دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہرگز خوف نہیں ہوگا، نہ تو کسی چیز کی کمی کا اور نہ ہی زیادتی کا۔ آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ من المسلمون و من القاسطون، ہم میں مسلمان بھی ہیں، یہ جنات کہہ رہے ہیں ہم میں مسلمان بھی ہیں، وہ من القاسطون، اور ہم میں کچھ ظالم بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں، ناانصافی کو کہتے ہیں عام طور قسط، عدل کے مقابلے میں ظلم۔ ہم میں بہت سے ظلم، ظالم، ناانصافی کرنے والے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور جو ایمان لے آیا مسلمان ہیں، یہی لوگ ہیں تحروا رشدا، جنہوں نے کوشش کی اور حاصل کر لی اس کوشش سے کیا، رشدا، ہدایت۔ اور جو قاسطون ہیں، کمی کرنے والے ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، جہنم کا ایندھن وہ بنے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جنات کی باتوں سے مجھے ذہن میں آیا، صحیح حدیث میں بخاری مسلم دونوں میں غالباً وہ حدیث موجود ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی غالباً تشریف فرما، تو ذکر ہوا
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا کسی اور خاتون نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی اس کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے حدیث خرافہ. اور آپ غور کیجئے گا، ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں خرافات، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کیا خرافات، ویسی بکرے ہو، فضول باتیں، ان کو ہم اردو میں خرافات کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو خرافات کون ہے، خرافہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جس کی بات کی کسی کو سمجھ نہ آئے، کہتے ہیں یہ تو حدیث خرافہ ہے، یہ تو خرافہ جیسی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سابقہ دور میں ایک شخص تھا جسے جنات اٹھا کر لے گئے. ایک شخص تھا جسے جنات اٹھا کر لے گئے اور بہت عرصے تک وہ ان کے پاس رہا. وہاں سے جب وہ آیا، اس کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچا تو وہ الٹی سیدھے باتیں کیا کرتا تھا، ان کے واقعات، کہانیاں بیان کرتا تھا. اب لوگوں کی سوچ سے ظاہری بات ہے وہ بڑی اوپر، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. لوگ کہتے ہیں ویسے یہ تو خرافہ کی باتیں ہیں، یہ خرافہ کی بات ہے. اس شخص کا نام تھا خرافہ، اس کا نام خرافہ تھا. تو اس کے بعد جو بات لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ کہتے تھے یہ تو خرافہ جیسی بات ہے. اسی سے ہوتے ہوتے ہماری اردو زبان میں ہم کہتے ہیں خرافات ہیں، یہ جھوٹ سچی باتیں ہیں، کوئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ جنات اس کو اٹھا کر لے گئے تھے، حدیث میں آتا ہے نام اس کا خرافہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا. اور میں نے اس دن شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جنات کو تبلیغ کی. ایک واقعہ آتا ہے لیلۃ التعریس کا، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بعد رات کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ آپ کے خادم خاص تھے. ایک تو انس ابن مالک ہیں، عبداللہ ابن مسعود، اور یہ تو مہاجر ہیں، شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آبادی سے باہر، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود یہاں بیٹھ جاؤ، اور ایک نہ ارد گرد ایسے کر کے لکیر کھینچ جیسے حصار کر دیا. اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس سے باہر نہیں نکلنا، میں آگے جا رہا ہوں یہاں تک تم جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں، تم نہیں جاؤ گے، لیکن اس لکیر میں لکیر لگا دی ہے، اس سے باہر نہ نکلنا. اگر تمہیں کوئی خوفناک چیزیں نظر آئیں ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے ہیں کہ جب بڑی دیر ہو گئی اور کہنے لگے مجھے عجیب و غریب شکلیں نظر آنی شروع ہو، ادھر سے آ رہا ہے کوئی خوفناک شکلیں اور میری طرف بڑھے. اب میں بیٹھا ہوا ڈر رہا ہوں، لیکن وہ جیسے کسی نے دیوار کر دی، وہ یہاں تک پہنچتے تھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر آگے کو جا رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جب بہت دیر ہو گئی تو مجھے دل میں بڑا خوف ہوا. کہتے ہیں اپنی ذات کا نہیں، مجھے خوف ہوا کہ یہ سب وہیں جا رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. اس کے بعد کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے. انہوں نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑی عجیب و غریب. آپ سے نے پوچھا کہ عبداللہ کیا تو نے بھی کچھ دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب شکلیں، وہ تو خوفناک تھی، اگر آپ مجھے ارشاد نہ فرماتے میں تو ڈر کے بھاگ ہی جاتا یہاں سے. تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ وہ جنات تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی توحید کی دعوت دی. ایک واقعہ یہ ہے، اس کے علاوہ اور کئی آتے ہیں حدیث کے اندر مختلف موقع، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ جنات کے ساتھ ساری کیفیات ہیں، لیکن یہ بھی یقین رکھیں، اس میں بھی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو قوت، جو مقام انسان کو دیا ہے، اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کے آگے کوئی چیز پھر نہیں ٹک سکتی. یعنی ضرورت اسی امر کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کرنے والا ہو، اس کے بعد اس کے آگے پھر کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی ہے، پہلے بھی شاید میں نے عرض کی تھی کہ وہ لوگ جو کسی منزل پر اتر کر جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر تم کسی جگہ ٹھہرو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لیا کرو کہ میں جتنے کلمات تامہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تمام کلمات تامہ کو لے کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا. یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جب تک تم اس منزل پہ رہو گے تمہیں کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یقین کے ساتھ اگر انسان یہ پڑھ لے، آیت الکرسی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین.
تو یہاں ذکر ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو اسلام لانے والے ہیں وہ تو تحروا رشدہ کوشش کرتے ہیں، اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو یہ ناانصاف ہیں، ظالم ہیں، تو جہنم ان کا ایندھن ہے۔ اچھا، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اس لفظ کا عطف ہے بالکل شروع پہلی آیت پر۔ یہ اب جنات کا جملہ نہیں ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا آپ دیکھیے، جہاں سے سورت کا آغاز ہوا، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک نفر جماعت نے استماع کان لگا کر جنات میں سے سنا، اور پھر انہوں نے کیا کہا۔ اب ولب استقاموں کا مطلب ہے کہ مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے، کیا؟ الب استقاموا علی الطریقہ، کہ اگر تم قائم رہو گے سیدھے راستے پر۔ اس سے مراد جنات بھی مخاطب ہو سکتے ہیں اور مکہ کے لوگ بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، کہ اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے، ہم سب بھی مخاطب ہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو اللہ تعالیٰ تم پر یعنی پہنچائے گا پانی با فراغت، خوب پانی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ذکر پانی کا ہے، لیکن پانی کے ذکر سے اللہ جل شانہ کی تمام نعمتیں مراد ہیں، خصوصاً وہ نعمتیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ اعراف میں غالباً، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، وہاں یہ ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں کھول دیں گے۔ اب وہ برکتیں کھولنے کا کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر انعامات، ہر قسم کی نعمتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوں گی۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اگر وہ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ہم وافر پانی ان کو عطا کریں، یعنی اس سے جتنی نعمتیں اللہ زمین سے نکال رہا ہے وہ سب عطا کریں گے۔ اس عطا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ پھر اللہ جل شانہ انہیں آزمائیں۔ اس میں کیا آزمائیں؟ کہ کون اعراض کرتا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر، کون تکبر کرتا ہے، اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور کون اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو اعراض کرنے والا ہے، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس کو اللہ تعالیٰ چلائے گا، اس کو بھیجے گا، داخل کرے گا ایسے عذاب میں، صعدا، جو بہت ہی سخت ہے۔ اصل میں صعود صاد کے ساتھ کہتے ہیں، صعدہ یصعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، چونکہ چڑھائی پہ بڑی مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے مشقت والا عذاب، بڑا ہی سخت عذاب میں اللہ جل شانہ اس کو داخل فرمائے گا۔ کسے؟ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اللہ محفوظ فرمایا ہمیں، آمین۔ آگے بھی ایک جملہ ہے، یہ اکثر مساجد کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے، غالباً ہمارے یہاں بھی مسجد میں اوپر لکھا ہوا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے عام جو مفہوم مراد ہے، عام فہم مسجد سے نماز پڑھنے کی جگہ، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ مسجد سجدہ گاہ، لفظی معنی تو یہ ہے سجدہ گاہ، تو ہر سجدہ گاہ، چاہے آپ مسجد ہو چاہے گھر میں انفرادی نماز ادا کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو انسان کے اعضاء سجدے میں جاتے ہیں، یہ سارے اعضاء مراد ہیں۔ اگر یہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، یہ پیشانی ہے خاص طور، یہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے آگے جھکنی نہیں چاہیے، کسی اور کے آگے اس کو جھکائے نہیں انسان۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو مساجد ہیں، سجدہ گاہیں ہیں یا یہ مسجدیں ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم خود سوچیں کہ بعض اوقات انسان غلط فہمی کی وجہ سے، ہم غلط فہمی ہی کہہ سکتے ہیں، کہ مساجد جیسی مقدس جگہ میں بھی اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس ہر قسم کے برے افعال سے محفوظ رکھے۔ تو قرآن کی واضح آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور آخری آیت میں کیا ہے؟ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یاد رکھیے یہ عبداللہ سے مراد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں صفاتی، ان میں ایک عبداللہ بھی، اور سب سے بڑی عبدیت اللہ تعالیٰ کی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔
قرآن نے کئی جگہ عبدیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہاں باقاعدہ عبداللہ کا لفظ ہے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، یدعوہ، لما قام عبداللہ، اللہ کے لیے قیام کرتے تھے، یدعو تاکہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، تو وہ جو کفار تھے جن کے لیے سب سے بڑی چوٹ ان کو لگتی تھی توحید پہ، کہ یہ اتنے سارے 360 بت ہم نے مکے بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں، ہم نے اس کا خیر کا الگ، شر کا الگ، اس سے امید، تو ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک یعنی رب کو کس طرح پکاریں؟ تو وہ بڑی حیرت کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، تو لے آیا کرتے. کادو یکونون علیہ لبدا. لبدا اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جانور گھوڑے وغیرہ کے اوپر جو زین کستے ہیں نا، وہ زین جب اس کی کھال سے لگتی ہے، اس کے نیچے اتنی موٹا سا، آج کل تو مختلف چیزیں آ گئی ہیں، چمڑا ہے، فوم وغیرہ ایسے کر کے لگا دیتے تاکہ زین لگنے سے اس کو زیادہ زخم نہ پہنچے. تو وہ جو نمدہ ٹائپ، آج کا غالب اس کو نمدہ بھی کہتے ہیں، وہ کئی کپڑے ملا کر رکھا کرتے تھے تہ در تہ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ گروہ در گروہ، تہ در تہ، گروہ در گروہ جمع ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ جاتے ہیں. کب؟ جب اللہ کا بندہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، تو وہ کافر بڑے کھڑے ہو کر تعجب سے ایک دوسرے سے کبھی اشارے کرتے ہیں، کبھی تمسخر اڑاتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہم آمین. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں صالحون نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں ان کے علاوہ بھی ہیں، یعنی نیک کے علاوہ برے بھی موجود ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں قددا بٹے ہوئے تھے، تقسیم تھے. جیسے آج کل انسان مختلف طبقات میں تقسیم ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمانوں کے اندر بھی لوگوں نے اپنے اپنے سوچ کے حساب سے کسی کو کچھ سمجھا ہوا ہے، کسی کو کچھ سمجھا ہوا ہے. تو طرائق قددا، اس کو وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہمیں یقین ہو گیا اس بات کا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں ہربا، بھاگ کر، یعنی اللہ سے بھاگ کر جان چھڑا کر ہم نکل جائیں، ایسا بھی ہرگز ہم نہیں کر سکتے. حرام. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے سنا اس ہدایت کو، اس قرآن کو، جو ہی ہم نے سنا، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو شخص ایمان لے آئے اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تو کسی چیز کی کمی کا اور نہ ہی زیادتی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ناانصاف بھی ہیں. یہ جنات خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم ہر طرح کے ناانصاف بھی ہیں. فمن اسلم، جو اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، فاولئک تحروا رشدا، یہی وہ شخص ہے جو پہنچ گیا ہدایت کو، یعنی جس نے پورے طور پر کوشش کی. اصل میں تحری کوشش کو بھی کہتے ہیں، اسی سے ہے جس نے کوشش کی اور ہدایت تک پہنچ گیا. واما القاسطون، اور باقی جو ناانصاف ہیں، ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. استغفر اللہ. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا، میں نے عرض کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ فرما دیجئے مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ أَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر تم قائم رہو گے کس پر؟ سیدھے راستے پر. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان پر پھر یہ نازل فرمائیں گے پانی با فراغت. لِنَفْتِنَهُمْ، آغاز کرتا ہے اللہ کے ذکر سے. يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے عذاب میں جو کہ بہت ہی سخت. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک یہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ان مساجد میں، خاص طور پر ان مساجد میں نہ پکارو. ویسے تو ہر موقع پر ہی ہے، لیکن جیسے ہر برائی کا ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں یا کسی مقدس مقام میں اس برائی کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ہی ویسے تو ہر مقام پہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، لیکن جو مساجد ہیں خصوصاً وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ،
کہ اللہ کو پکاریں کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب ہے کہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کے ارد گرد گروہ بنا کر، جمع ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل کچھ اور آیتیں ہیں اسی سورہ جن کے حوالے سے، اس کے بعد پھر سورہ مزمل اور مدثر، یہ ساری اب مکی صورتیں ہیں، اور خصوصاً مزمل مدثر تو بالکل ابتدائی صورتوں میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر احمد میاں صاحب تھانوی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کل الحمدللہ ان کا آپریشن خیر و عافیت سے ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد، وہ بھی بہت علیل ہیں، اور بھی اتنے اکابر یا اللہ علیل ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ان سب کو اور ہمیں بھی محفوظ فرما۔ جو ہمارے یا اللہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کل بہت ہی بزرگ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمان والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا اور پوری امت کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔